السلام علیکم۔ آج جمعے کے دن آپ کی اردو کی کلاس ہوتی ہے جماعت اشتم کے لیے۔ آپ کی اردو کی کلاس میں ہم نے پچھلے ہفتے جو سبق پڑھا تھا، سبق اخلاق نبوی، وہ ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا۔ آج ہم جہاں سے رہ گیا تھا اس سے آگے پڑھیں گے جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا۔ سبق اخلاق نبوی دیکھیں ماخوذ ہے یہ سیرت النبی کی کتاب جلد دوم سے، مصنف ہیں شبلی نعمانی، سن ولادت 1857، بندول ضلع اعظم گڑھ، سن وفات 1914۔ ادبی حیثیت نقاد، تاریخ نگار، سیرت نگار، اردو ادب میں وہ ان حیثیتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ خطاب آپ کا شمس العلماء۔ نمایاں تصانیف میں سیرت النبی، الفاروق، المامون وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آج جو ہم نے پڑھنا ہے سبق جہاں سے ہم پڑھیں گے وہاں اس سے لے کر اس میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے لکھے ہیں، آپ ایک نظر ان معنیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 6، 7، 8 اور 9 ہم نے پڑھنا ہے۔ اس سے متعلق دیکھیں الفاظ معنی ہیں۔ لطف طبع، خوش مزاج، اطاعت شعار، فرما بردار، کم سن، چھوٹا یا چھوٹے، رنج، دکھ، ہدیہ، تحفے کے طور پر، دام، قیمت، شکم، پیٹ، گرانی، تکلیف، سے بارہ، تیسری بار، تنکیہ، اخراج، ضبط، برداشت، دوش مبارک، کندھا، بصر و چشم، سر آنکھوں پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 6 نکالیں۔ ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جس خوبی کے بارے میں پڑھنا ہے اس کا نام ہے لطف طبع، یعنی کہ خوش مزاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جب عام گفتگو فرمایا کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بس سنجیدہ گفتگو ہی کیا کرتے تھے، کبھی کبھار ہنسی مذاق کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، ایسی باتیں جس سے انسان لطف اندوز ہوں۔ اس میں لطف طبع میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسے ہی کچھ واقعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ظرافت کی باتیں کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، او دو کان والے۔ اس میں یہ ایک نقطہ یہ تھا کہ دو کان تو ویسے سب کے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کو دو کان اس لیے کہا، دو کان والے اس لیے کہا کیونکہ وہ بڑے اطاعت شعار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ، ہر حکم پہ ہمیشہ کان لگائے رکھتے اور فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ابو عمیر نے ایک چھوٹا سا پرندہ پال رکھا تھا۔ ایک بار وہ ان کا پرندہ بیمار پڑ کے مر گیا اور اتفاق سے، تو حضرت ابو عمیر بہت دکھی تھے، بہت رنجیدہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو مذاق سوجھا اور آپ نے ان کو چھیڑا، ایک طرح سے کہا کہ ابو عمیر تمہارے مومولے نے کیا کیا؟ تو وہ بیچارے اور خفا ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں زندگی سے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھ کو کوئی سواری عنایت ہو۔ آپ نے کہا میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا کہ میں نے تو سواری کرنی ہے، میں خود بڑا ہوں اور بچے پہ کیسے سواری کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور آپ کی زندگی سے ایک واقعہ اور آتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہشت نصیب کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھیاں تو بہشت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ رہی اور خفا ہو گئی، اس کو دل میں دکھ ہوا اور وہ روتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ جا کے اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک اور واقعہ ہے آپ کی زندگی سے کہ ایک بدوی صحابی جس کا نام ظاہر تھا، وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پہ بھیجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شہر آئے، گاؤں سے چیزیں لائے، بازار میں فروخت کرے تھے، اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے جا کر ایک دم دبا لیا، جیسے دو دوست بڑے پیار سے ملتے ہیں اس طرح۔ انہوں نے کہا کون ہے، چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنے محبت کی نسبت سے فرمائی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس کے بھائی کے پیٹ میں گرانی ہے، تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آیا، کہا کہ شہد پلایا تکلیف دور نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا پھر جاؤ، پھر شہد پلاؤ۔ دوبارہ آیا، پھر آیا، تیسری بار جب وہ آیا اور وہی جواب ملا تو چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شہد میں شفا نہیں ہے، شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، لہٰذا جاؤ دوبارہ شہد پلاؤ، اب کی بار اس کو شفا مل جائے گی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ چوتھی بار جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے پیٹ کی تکلیف اب دور ہو چکی ہے۔ اسی طرح
صفحہ نمبر 8 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے اولاد سے محبت، یہ صفت، اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے انتہا محبت تھی۔ آپ حضرت فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آتی تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے، ان کا ماتھا چومتے، سفر پر جاتے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے، اور آپ جب سفر سے واپس آتے تو حضرت فاطمہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کی نسبت سے جو ان کی اولاد حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بھی بے انتہا محبت تھی۔ آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے، حضرت امام حسن اور حسین سے۔ آپ اکثر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے، بچوں کو بلواتے، انہیں گود میں اٹھاتے، چومتے، پیار کرتے۔ اور ایک بار کا ذکر ہے، ایسا ہے کہ آپ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے تو سامنے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھے، چھوٹے سے تھے، اور سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، سامنے سے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اتنا پیار آیا کہ آپ نے خطبہ روک دیا اور ایک دم گئے اور ان کو اٹھا لیا کہ کہیں حضرت امام حسین زمین پہ نہ گر جائیں۔ اسی طرح آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت کی نسبت سے فرمایا کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرے گلدستے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ جو آج پڑھیں گے اس سے متعلق مشق کا سوال نہیں ہے، لطف طبع سے متعلق مشق میں کوئی سوال نہیں تھا، لیکن ایک اضافی سوال میں نے آپ کے لیے تیار اس میں کیا ہے، یہ دیکھیں نوٹس میں بھی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لطف طبع کی مثال ہو۔ تو ایسا ہے، اس میں دیکھیں مثال نمبر 1 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مثال ہے کہ اے 2 کان والے، اس واقعے کا ذکر ہے۔ مثال نمبر 2 میں ایک شخص جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور سواری کے لیے کچھ مانگا تھا اور آپ سب نے فرمایا تھا کہ اونٹنی کا بچہ دوں گا، وہ ہے مثال نمبر 2 میں۔ اسی طرح مثال نمبر 3 میں جو بڑھیا آپ کی خدمت اقدس میں آئی تھی اور کہا تھا کہ بہشت میں جانے کی دعا کریں میرے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ بوڑھیاں جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گی، لیکن جائیں گی مگر جوان ہو کر جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے لیکچر کی سمری ہے۔ آپ کو اگر اس سے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی بہت اچھی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔